نے نور فاطمہ کے سامنے کچھ جھوٹے گواہ اور من گھڑت کہانیاں پیش کی، جن میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ جنیز اور تاشا کے درمیان کچھ ناجائز تعلقات ہیں۔ نور فاطمہ، جو خاندانی غیرت اور ملک خاندان کے نام کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس تھی، اپنے بھائیوں کی اس گہری سازش کو سمجھ نہ سکیں اور انہوں نے اس افواہ کو سچ سمجھ لیا۔ غصے اور صدمے کی حالت میں انہوں نے اسی رات تاشا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ حویلی کے ملازمین باہر کھڑے کانپ رہے تھے جب اندر سے بڑی بیگم کی گرجدار آواز آئی۔ نور فاطمہ نے تاشا پر سخت ترین الفاظ میں تنقید کی، اس کے خاندانی پس منظر پر سوال اٹھائے اور اس کے پاکیزہ کردار پر ایسا کیچڑ اچھالا جس کا تاشا نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تم جیسی لڑکیاں حویلیوں کے چراغ بجھانے آئی ہیں، تم نے میرے بیٹے کو اندھا کر دیا ہے اور پیچھے سے ہمارے نام پر دھبا لگا رہی ہو۔ نور فاطمہ کے یہ الفاظ تاشا کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ تاشا، جو ایک معصوم، حساس اور ارمان کی محبت کے غرور پر جینے والی لڑکی تھی، اپنی ساس کے منہ سے ایسی بھیانک الزامات سن کر بری طرح ٹوٹ گئی۔ اس کا دل چھلنی ہو گیا۔ پشیمانی اور دکھ سے اسے سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ جب اس کی عزت پر یہ وار کیا گیا تو ارمان وہاں موجود نہیں تھا جو اس کی ڈھال بن سکتا۔ اسے لگا کہ اس حویلی میں، جہاں اس نے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت گزارا تھا، اب اس کے لیے کوئی مان، کوئی احترام اور کوئی عزت باقی نہیں رہی۔ شدید دکھ، آنسو اور سسکیاں بھرتے ہوئے تاشا نے ایک بڑا اور انتہائی قدم اٹھایا۔ وہ ارمان کو بتائے بغیر رات کے اندھیرے میں اپنی گاڑی لے کر حویلی چھوڑ کر شہر اپنے میکے چلی گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک ارمان خود اس کی بے گناہی کو ثابت نہیں کرتا، وہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھے گی۔ جب ارمان 2 دن بعد قبیلے کے معاملات نپٹا کر تھکا ہارا واپس حویلی لوٹا تو اسے تاشا کے جانے کا علم ہوا، جو وہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور نور فاطمہ نے اسے پورا واقعہ اپنے غصے اور انداز میں سنایا تو ارمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ غصے، جلال اور دکھ کی ایک تیز لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ ایک طرف اس کا دل کہہ رہا تھا کہ تاشا کبھی ایسا نہیں کر سکتی، لیکن دوسری طرف اس کی سرداری کی انا، اس کا خاندانی غرور اور یہ بات کہ تاشا اسے ایک بار بتائے بغیر، اس کا انتظار کیے بغیر حویلی چھوڑ کر چلی گئی، اس کے راستے کی دیوار بن گئی۔ وہ مجھے بتائے بغیر کیسے جا سکتی ہے؟ کیا اس کا مجھ پر، میری محبت پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ میں واپس آ کر سب ٹھیک کر دیتا؟ ارمان غصے سے چلاتا ہوا اپنے کمرے میں آیا اور وہاں رکھی ہر قیمتی چیز، شیشے کے فانوس اور گلدان توڑ دیے۔ اس کا وہ جنون جو کبھی تاشا کے لیے لمس سے جاگتا تھا، اب ایک خاموش جلتے ہوئے ماتم میں بدل چکا تھا۔ وہ راتوں کو اکیلا چھت پر ٹہلتا رہتا، سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا اور چاند کو دیکھ کر تاشا کی ان نیلی آنکھوں کو یاد کر کے اندر ہی اندر کوڑھتا رہتا۔ جدائی کے سیاہ سائے دونوں کی زندگیوں میں مکمل طور پر چھا چکے تھے۔ 2 ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے چلے گئے۔ حویلی کا ماحول اب بالکل سرد اور سنسان ہو چکا تھا، جیسے وہاں سے کوئی زندگی ہی روٹھ گئی ہو۔ ارمان ملک نے خود کو قبیلے کے کاموں اور دور دراز کے علاقوں کے دوروں میں اس حد تک مصروف کر لیا تھا کہ اسے اپنے لیے بھی وقت نہیں ملتا تھا، لیکن یہ مصروفیت صرف ایک دکھاوا تھی۔ اندر سے وہ بالکل خالی، اکیلا اور تباہ ہو چکا تھا۔ یہ اس نے تاشا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی شہر میں بیٹھی تاشا نے اپنی انا اور ٹوٹی ہوئی ایمان کے سبب واپسی کی کوئی پہل کی۔ حویلی کے ملازمین اب ارمان کے سامنے جانے سے ڈرتے تھے، کیونکہ اس کا غصہ اب ہر وقت اس کی ناک پر رہتا تھا۔ وہ بات بات پر خفا ہو جاتا، لیکن اس کی آنکھوں ہمیشہ حویلی کے بڑے گیٹ کی طرف لگی رہتی، جیسے وہ کسی کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ ارمان کو ہر گزرتے لمحے، ہر رات چھت پر ٹہلتے یہ احساس سناتا تھا کہ تاشا کے بغیر اس کی یہ سرداری، یہ روب اور یہ اونچی دیواریں اور یہ چمکتا ہوا نام سب مٹی کے برابر ہے۔ اس کا وجود تاشا کے بغیر ادھورا ہے۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع اپنے میکے کے گھر میں تاشا کا بھی یہی حال تھا۔ وہ دن بھر اپنے کمرے میں بند رہتی، کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی، ارمان کی دی ہوئی انگوٹھی کو اپنے ہونٹوں سے لگاتی اور روتی رہتی۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں جو کبھی خوشی اور لاڈ سے چمکتی تھیں، اب ہر وقت آنسو سے نم رہتی اور اس کے گرد ہلکے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اس کے والدین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ارمان کے ایک فون، ایک پکار کے لیے تڑپ رہی تھی۔ پھر ایک شام آئی جب آسمان پر کالے سیاہ بادلوں کا راج تھا اور یکایک تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو چکی۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج سے پورا شہر اور دیہات لرز رہے تھے۔ بارش کا یہ موسم ہمیشہ سے ارمان اور تاشا کا پسندیدہ موسم رہا تھا، جب وہ دونوں چھت پر کھڑے ہو کر بارش کا لطف اٹھایا کرتے تھے، اور آج اسی بارش نے اس کے اندر ان کے ضبط کے تمام بندھنوں کو توڑ دیا تھا۔
हवेली के अपने कमरे में खड़ा अरमान खिड़की से बाहर गिरती हुई बारिश की बूंदों को देख रहा था कि अचानक उसका ज़ब्त जवाब दे गया। उसकी अना, उसका सरदारी का गुरूर, सब कुछ उसकी ताशा की तड़प के सामने ढेर हो गया। उसे याद आया कि ताशा बारिश से कितना डरती थी जब बिजली कड़कती थी और वो हमेशा उसके सीने में छुप जाया करती थी। वो अब मजीद एक सेकंड भी अपनी जान से प्यारी बेगम के बगैर नहीं रह सकता था। उसने अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई, शाल कंधे पर डाली और किसी की भी, यहाँ तक कि अपनी माँ की भी परवाह किए बगैर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता शहर की तरफ रवाना हो गया। तेज बारिश में गाड़ी के वायर्स तेजी से चल रहे थे और अरमान का दिल उससे भी ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। दूसरी तरफ शहर में ताशा भी इस बारिश के मौसम में अपने लिए जज्बात पर काबू न रख सकी। वो अपने कमरे से निकलकर घर के वसी लॉन में आ गई। तेज बारिश की मोटी मोटी बूंदें उसके वजूद को भिगो रही थीं और वो लॉन के वस्त में खड़ी आसमान की तरफ चेहरा किए अरमान को याद करके ज़ारो कत्तार रो रही थी। उसके आंसू बारिश के पानी में शामिल होकर बह रहे थे। वो चिल्ला चिल्ला कर अरमान को पुकार रही थी, कहाँ हो तुम अरमान? देखो तुम्हारी ताशा रो रही है, तुम्हारी ताशा भीग रही है, तुम क्यों नहीं आए? इसी दौरान घर के बड़े गेट के सामने एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर रुकी, जिसके टायरों की चीख ने ताशा को चौंका दिया। गेट खुला और गाड़ी अंदर दाखिल हुई। ताशा ने बोझल और आंसू से धुंधली आंखों से मुड़कर देखा। गाड़ी का दरवाजा खुला और इसमें से सरदार अरमान मलिक निकला। अरमान बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। उसके स्याह बाल उसकी पेशानी पर चिपके हुए थे और उसकी आंखों में वही पुराना वाकिफ हाल जुनून, दीवानगी और बेपनाह तड़प थी जो ताशा की रूह तक को झिझोड़ गई। अरमान को अपने सामने देखकर ताशा के अंदर इतने महीनों से जमा होने वाला सारा गुबार, सारा दुख और सारा गुस्सा एकदम लावे की तरह फट पड़ा। वो भागती हुई अरमान के पास आई और अपने दोनों छोटे नाजुक मुक्के अरमान के मजबूत सीने पर मारने लगी। क्यों आए हो तुम यहाँ? ताशा रोती हुई सिसकियां भरते हुए चिल्लाई। इतने महीनों बाद तुम्हें मेरी याद आई? तुम तो सरदार हो ना, तुम्हें तो अपनी सरदारी अजीज थी, तुम्हें अपनी माँ के इल्जामात पर यकीन था, तुम्हें मेरी परवाह कब थी? तुमने मुझे इतने महीनों से इस जहन्नम में तड़पने के लिए अकेला छोड़ दिया। वो अरमान के सीने पर मुसलसल वार कर रही थी, लेकिन उसके वारों में कोई ताकत नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत का दुख था। अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया, न ही उसने खुद को बचाने की कोशिश की। वो बस खामोशी से खड़ा रहा। बारिश की बूंदें इन दोनों पर बरस रही थी और वो ताशा को हर वार को अपने दिल पर सह रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे जो बारिश के पानी में छुप रहे थे। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे अरमान, बहुत ज्यादा, लेकिन तुमने मेरा मान तोड़ दिया। ताशा ने आखिरकार अपने टूटी हुई लहजे के साथ रोते हुए अपनी मोहब्बत का वो एतराफ़ कर ही दिया जिसका अरमान महीनों से मुंतज़िर था। अरमान के कानों में जब इतने महीनों के तवील और कठिन इंतजार के बाद ताशा के मुंह से मोहब्बत का यह एतराफ़ पड़ा तो उसे लगा कि जैसे उसकी मरती हुई रूह में दोबारा जिंदगी दौड़ गई हो। उसे लगा कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और पाकीज़ा जन्नत में आ गया हो। उसने फौरन ताशा के दोनों हाथ पकड़कर उसे मजीद वार करने से रोका। उसकी नाम नीली आंखों में देखते हुए इंतहाई कांपते हुए लहजे में पूछा, सच कह रही हो ताशा? तुम अब भी इस सरदार से इतनी ही मोहब्बत करती हो? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी अरमान। ताशा ने रोते हुए नफी में सर हिलाया। अरमान ने अब बगैर कोई एक लम्हा ज़ाया किए ताशा को बेअख्तियार अपनी पूरी वजूद की ताकत के साथ अपने मजबूत सीने से लगाया। उसने अपनी बाहें ताशा के गेद इस तरह बांध ली कि जैसे वो कोई नायाब खजाना हो, कि जैसे वो अब कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। वो दोनों कई सेकंड तक तेज बारिश के दरमियान एक दूसरे की आगोश में खोए रहे। दुनिया की कोई ताकत, कोई साजिश और कोई अनाब उन्हें जुदा नहीं कर सकती थी। ताशा को महसूस हुआ कि वो अपने असल घर, अपने महफूज किले में लौट आई है। ये वापसी सिर्फ अरमान के लिए नहीं बल्कि उनके आने वाले खूबसूरत मुस्तकबिल की नवीद भी थी। जब दिलों से अना की दीवारें गिर जाती हैं और सच्ची मोहब्बत का एतराफ़ हो जाता है तो बड़ी से बड़ी गलतफहमियां भी मिट्टी की तरह बैठ जाती हैं। अरमान ताशा को इसी वक्त अपने साथ गाड़ी में बिठाकर हवेली की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसने ताशा का हाथ एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ा, जैसे उससे डर हो कि अगर उसने हाथ छोड़ा तो ताशा फिर कहीं गायब हो जाएगी। ताशा जब अरमान के साथ उसका हाथ थामे दोबारा हवेली लौटी तो वहाँ की फिजा अक्सर बदल चुकी थी। हवेली की ऊंची और सर्द दीवारें अब दोबारा मोहब्बत की गर्मी से महकने लगी थीं। अरमान ने हवेली पहुंचते ही सबसे पहले अपने चचा और उनके बेटे को हवेली के दालान में तलब किया। उसने कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन के सामने उनकी इस गहरी साजिश का पर्दा चाक किया जो उन्होंने ताशा और जुनेस के खिलाफ रची थी। झूठे गवाह अरमान के जलाल के सामने टिक न सके और उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि उन्हें अरमान की चचा ने पैसे देकर ये सब कहलवाया था। अरमान ने अपनी सरदारी का इस्तेमाल करते हुए अपने चचा और उनके ख़ानदान को हमेशा के लिए हवेली से निकाल दिया और इन्हें कबीले से बेदखल कर दिया।
ارمان کی والدہ حویلی کی بڑی بیگم اور فاطمہ کو بھی اپنے مہینوں کی انتہا اور اپنے بیٹے کی اجڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر اب اس سچائی کے سامنے آنے کے بعد اپنی غلطی کا شدید احساس ہو چکا تھا۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے حاسدوں کی باتوں میں آ کر تاشا جیسی معصوم اور وفادار لڑکی کو سمجھنے میں بہت جلدی کی اور ایک بہت بڑا گناہ کیا۔ تاشا نے حویلی میں قدم رکھتے ہی کسی قسم کا کوئی غرور یا گلہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک فرمانبردار بہو کی طرح بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور سیدھا نور فاطمہ کے کمرے میں گئی اور ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ لیکن نور فاطمہ نے اسے جھکنے نہیں دیا۔ ان کی اپنی آنکھوں میں پشیمانی کے آنسو تھے۔ انہوں نے خود آگے بڑھ کر تاشا کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے سر پر پیار دیا اور اپنی کہی ہوئی تمام سخت گیر باتوں کی معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں حویلی کے وقار کی اندھی لاٹھی لے کر تمہاری پاکیزہ محبت کو نہ دیکھ سکی، نور فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، اور تاشا نے فوراً ان کے آنسو پونچھ کر انہیں گلے لگایا۔ اس کے بعد حویلی کے ماحول کو مکمل طور پر پاک کرنے کے لیے نور فاطمہ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور وہ خود چل کر شہر گئیں، تاشا کے والدین سے ملاقات کی اور ان سے اپنی نادانی کی معافی مانگی۔ انہوں نے تمام لوگوں سے بھی بات چیت صاف کی جن کا دل اس خاندانی رنجش کی وجہ سے دکھا تھا، اور فاطمہ کا یہ بڑا پن، یہ جھک جانا ارمان ملک کا دل جیت گیا اور اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے عزت اور احترام پہلے سے بھی کئی زیادہ بڑھ گیا۔ حویلی واپس آ کر تاشا نے ایک اور ضروری کام کیا۔ وہ ارمان کے چچا زاد بھائی جنیز ملک کے پاس گئی، کیونکہ اس پورے فیصلے اور سازش میں جنیز کا نام بھی بلا وجہ گھسیٹا گیا۔ ان کا دل بھی بہت دکھا تھا۔ تاشا نے جنیز کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ اس کی وجہ سے ان کی عزت پر حرف آیا۔ جنیز ملک جو بچپن ہی سے نہایت صابر، شفیق اور معاف کر دینے والا انسان تھا، اس نے بڑے بھائیوں کی طرح مسکرا کر سب کچھ ایک لمحے میں بھلا دیا۔ بھابھی، آپ تو میری چھوٹی بہن جیسی ہیں، بھائیوں اور بہنوں کے درمیان معافی کیسی؟ میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ اور ارمان ہمیشہ خوش رہیں، جنیز نے بڑے خلوص سے کہا اور تاشا کو اپنی سچی دعاؤں سے نوازا۔ ارمان نے بھی آگے بڑھ کر جنیز کو گلے سے لگایا اور اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا جس نے اس مشکل وقت میں خاندان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حویلی کا وہ ماحول جو کبھی سازشوں کی ناپروری اور خاموشی کا شکار تھا، اب دوبارہ خوشیوں، کہکہوں اور رونقوں سے گونج رہا تھا۔ ارمان اور تاشا کی محبت اب ایک نئے، زیادہ پختہ اور مضبوط رشتے میں ڈھل چکی تھی، جہاں اب شک، کسی افواہ یا کسی تیسرے انسان کی سازش کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ ان کا عشق اب کندن بن چکا تھا۔ وقت کسی لہر کی طرح تیزی سے پر لگا کر گزرتا چلا گیا۔ ارمان اور تاشا کی زندگی میں خوشیوں کی رنگ اب اور گہرے ہو چکے۔ ارمان اب جب بھی پنچایت یا قبیلے کے کاموں سے باہر جاتا تو وہ دن میں 10 بار تاشا کو فون کر کے اس کا حال پوچھتا تھا، اور تاشا بھی مسکراتے ہوئے اس کے اس بدلے ہوئے اور زیادہ شفیق انداز کا لطف اٹھاتی تھی۔ حویلی کا ہر ملازم اب تاشا کی ایک پکار پر حاضر ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سردار سائیں کی جان اپنی بیگم میں بستی ہے۔ اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب قادر مطلق نے ان دونوں کی سچی، پاکیزہ اور جنونی محبت کو کائنات کے سب سے خوبصورت اور انمول انعام سے نوازا۔ اللہ نے ارمان ملک اور تاشا کو ایک نہایت خوبصورت، صحت مند اور چاند جیسے بیٹے سے نوازا۔ جس دن بچی کی پیدائش ہوئی، حویلی کے باہر قبیلے کے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے اپنے نئے چھوٹے سردار کا استقبال کرنے کے لیے۔ ارمان نے خوشی میں پورے علاقے کے غریبوں کے لیے لنگر کا انتظام کیا اور قبیلے کی قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ حویلی کی بڑی بیگم اور فاطمہ نے پورے قبیلے میں سونے کے سکے اور مٹھائیاں تقسیم کی، اور بڑے چاؤ، لاڈ اور خاندانی روایت کے مطابق بچے کا نام ایان ملک رکھا۔ ایان ملک شکل و صورت، نقش و نگار اور پیشانی کے روب میں بالکل باپ جیسا سردار ارمان ملک کی ہو بہو نقل تھا۔ وہی شاہانہ تاثرات، وہی مضبوط ساخت جسے دیکھ کر ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے باپ کی طرح ہی ایک عظیم سردار بنے گا۔ لیکن قدرت کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ اس ننھے بچی کی آنکھیں بالکل اپنی ماں تاشا جیسی تھیں، گہری نیلی، شفاف اور سحر انگیز، جیسے ان میں کوئی سفید ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ جو بھی ان آنکھوں میں دیکھتا وہ اس کے سحر میں کھو جاتا۔ حویلی کے اس خاص رومانوی اور روشن کمرے میں تاشا بیڈ پر تکیوں کا سہارا لیے بیٹھی ہوئی تھی اور ننھے ایان ملک کو اپنی گود میں لیے بڑے پیار سے اس کا چہرہ نہار رہی تھی۔ کمرے میں لیمپ کی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کو مزید پرسکون بنا رہی تھی۔ اسی دوران کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور سردار ارمان ملک اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اس وقت دنیا کی سب سے خوش قسمت مرد کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی روایتی شال اتاری اور اسے کرسی پر رکھ کر دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور اپنی بیگم اور اپنے بیٹے کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ ارمان نے جھک کر ننھے ایان کے ریشم جیسے نرم اور چھوٹے ہاتھ کو اپنی بڑی انگلی سے چھوا
بچے نے جیسے ہی اپنے باپ کا لمس محسوس کیا، اس نے بے ساختہ ارمان کی انگلی کو اپنی ننھی گرفت میں لے لیا اور اپنی گہری نیلی آنکھیں کھول کر ارمان کو دیکھنے لگا۔ ارمان یہ دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑا، اس کا دل خوشی اور جذبات سے بھر گیا۔ دیکھو تو صحیح تاشا، ارمان نے انتہائی محبت، فخر اور لاڈ سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کی شکل، اس کی پیشانی اور اس کا یہ روب تو بالکل مجھ پر گیا ہے، لیکن اس کی یہ آنکھیں تو بالکل تم پر چلی گئی ہیں، بالکل تمہاری جیسی نیلی ہیں۔ جب یہ بڑا ہوگا تو یہ قبیلہ اس کی نیلی آنکھوں کے اشاروں پر چلے گا۔ تاشا نے فوراً بڑے غرور، ناز اور اپنے مخصوص لاڈلے انداز میں اپنی گردن کو ہلکا سا جھٹکا، اپنی نیلی آنکھیں ارمان کی آنکھوں میں گاڑی اور مسکرا کر بولی، کیوں سردار صاحب، کیا میری آنکھیں خوبصورت نہیں ہیں جو آپ اتنے حیران ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کو اب بھی میری آنکھوں سے ڈر لگتا ہے؟ ارمان نے ایک پل کے لیے تاشا کی ان گہری نیلی آنکھوں میں جھانکا، جن کا وہ برسوں سے اسیر تھا اور جن کی جدائی میں اس نے مہینوں تڑپ کر گزار دیے۔ اس کا لہجہ ایک دم گہرا، سنجیدہ اور بے پناہ عشق سے لبریز ہو گیا۔ بے حد خوبصورت ہیں تاشا، کائنات میں ان سے زیادہ خوبصورت اور سحر انگیز کوئی چیز نہیں۔ اس لیے تو یہ سردار آج دل سے خوش ہوا کہ میرا بیٹا بھی تمہاری ان جادوئی اور سحر انگیز آنکھوں کا وارث بنا ہے۔ اب وہ بھی لوگوں کے دل چرائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے میرا دل چرایا تھا اور مجھے اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ تاشا ارمان کی اس خوبصورت اعتراف پر ایک بار پھر شرما گئی اور اس نے اپنا سر ارمان کے مضبوط کندھوں پر رکھ دیا۔ ارمان نے اپنا بازو تاشا کے گرد پھیلا دیا اور ننھے ایان کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں محفوظ کر لیا۔ اسی دوران کمرے کے کھلے دروازے پر کھڑی نور فاطمہ اپنے بیٹے، بہو اور پوتے کی اس لازوال خوشی کو دیکھ کر اپنے آنچل سے ان کی نظر اتار رہی تھی اور دل ہی دل میں ان کی ابدی خوشیوں اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ان کے ساتھ کھڑا جنیز بھی مسکرا رہا تھا، اس کا دل اپنے بھائی کی خوشی دیکھ کر نہال ہو رہا تھا۔ ارمان نے آگے بڑھ کر تاشا کا وہ نرم ہاتھ اب دونوں اپنے مضبوطی ہاتھوں میں گرفت میں لیا۔ وہ تاشا جو اس کا سب کچھ تھی، اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھی، اس کا مان تھی، اس کا سب سے بڑا خاندانی اور ذاتی غرور تھی، ان سب سے بڑھ کر اس کا پہلا اور آخری عشق تھی۔ آج اس کے ساتھ اس کی دنیا مکمل ہو چکی تھی۔ ارمان دل سے جانتا تھا کہ وہ تاشا کی محبت کے بغیر، اس کے لمس کے بغیر کچھ بھی نہیں، صرف ایک خالی جسم تھا جو سرداری کی بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اور تاشا کا دل چرا کر وہ خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی محبت کا اسیر اور قیدی بن چکا تھا، ایک ایسا قیدی جو کبھی اس قید سے آزاد نہیں ہونا چاہتا تھا۔ حویلی کی چھت پر چاندنی ایک بار پھر مسکرا رہی تھی، آسمان پر تارے چمک رہے تھے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جل رہے تھے، اور سردار ارمان ملک اور تاشا کی جنونی، سچی، طویل آزمائشوں سے گزری ہوئی اور پرشکوہ محبت کی کہانی اپنے خوبصورت، مکمل، بے عیب اور دائمی انجام کو پہنچ چکی تھی۔